علی بھی اگلا سوال ہے، کراچی کے ایک دیوبندی مولا نے آپ جیسے لوگوں کو تانا دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تم لوگ ہر بات کتاب سے اور حدیث سے لینے کے قائل ہو تو بتاؤ کس حدیث میں ہے کہ نمبر 1 عورتیں تلبیہ آہستہ آواز سے کہیں، نمبر 2 عورتیں طواف کا عمل نہ کریں، نمبر 3 عورتیں صفا اور مروہ میں نہ دوڑیں۔ یہ چیلنج ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ ساتھ ہی ساتھ دبے الفاظ میں آپ کو منکر اجماع ہونے کا اشارہ بھی دیا ہے۔ ظاہر ہے میں دیوبند کے اپنے مدرسے کے اجماع کا تو منکر ہوں، صحیح، کیونکہ اس اجماع کو احمد بریلوی صاحب نہیں مانتے، اور بریلویوں کے اپنے مدرسے منظور الاسلام 1896 میں جو بنا اس کے اجماع کا منکر ہوں، اس کو دیوبندی نہیں مانتے جو 1867 میں بنا۔ تو ہاں، اجماع امت کا دائی میں ہی ہوں، الحمدللہ ہم ہی اجماع امت کو لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ اس وقت تو امت جھوم جھوم کے کہہ رہی ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ٹھیک ہے، اب تو یہ یقین کریں اپنے آپ کو فخریہ اپنے فرقوں کے نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ آگے سے کوئی شعر ہی نہ سنا دے، ٹھیک ہے نا جی، کہ جی اے کیڑا چاہو دیوبند او ایڑا 1867 میں جو بنا تھا مدرسہ، اس سے پہلے دنیا میں کوئی دیوبندی نہیں تھا، وہ علی بھائی نے بتایا ہوا ہے۔ اور اچھا بریلوی ہیں، وہ جو منظور الاسلام 1896 میں بنا تھا، اس سے پہلے کوئی دنیا میں بریلوی نہیں تھا، آپ وہ والے ہیں، تو اس سے پہلے والے مسلمان دیکھنے ہیں تو آپ ہمیں دیکھ لیں، اب تو ان کو یہ ڈر ہے، یہ کریں گے۔ یہ بدقسمتی ہے ان کی، مفتی صاحب کی، کہ یہ کلپ بھی میں نے دیکھا ہے اور مجھے بڑا دکھ ہوا اس حوالے سے کہ یہ لوگ کن مدرسوں میں پڑھتے رہتے ہیں، یہ کیا علم حاصل کرتے ہیں، اور مجھے خوشی ہوئی کہ مجھے اب موقع مل گیا کہ میں ان کی پبلک کو بتاؤں کہ ان مفتیوں کے اوپر جو لبادہ چڑھا ہوا ہے اس کے اندر ان کا علم کتنا ہے۔ جو لوگ میرے بھائی پوری فقہ حنفی پڑھیں گے 7-8 سال کے کورس کے اندر، حدیث کا بھی دورہ ہی کریں گے، ٹھیک ہے، بس دور ہے گزار دیا، جیسے ایک چائے کا دور ہے گزر گیا، آپ کو یاد بھی نہیں، میٹھی تھی پھیکی تھی، کچھ عرصے بعد بھول گئے، تو حدیثیں پڑھنے والا تو معاملہ کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے بالکل ٹھیک ہی کہا ہے، جنہوں نے اپنی پبلک کو یہ کہانی کروائی ہو کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے منافق، اس لیے رفع دین ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی، جو اس طرح کی کہانیاں کرانے والے لوگ ہوں، جو یہ کہانی کراتے ہوں گے کہ فقہ حنفی نے آ کے بھینس کو حلال کیا، اس سے پہلے بھینس حرام تھی، نہ سر، انجینئرنگ سے پہلے یہ ساری سٹوریاں تھی، اب ہم نے ختم کر دیا۔ بھینس کو فقہ حنفی نے نہیں حلال کیا، اجماع امت نے حلال کیا، اور قرآن میں لکھا ہے بہیمۃ الانعام جو ہیں کہ وہ حلال کیے گئے ہیں۔ خیر یہ علیحدہ سے ٹاپک ہے، میں نے اجماع کی حجیت پہ مسئلہ 31 ریکارڈ کروایا، جس سے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا یہ ٹھیک کیا ہے، کیونکہ ان کے بزرگوں نے بھی فقہ حنفی پڑھی ہے، حدیثیں تو پڑھی نہیں ہے، تو ان کو یہی کہانی کرے گی، حدیث میں کہیں نہیں ہے، یہ فقہ کی کتابوں نے بتایا۔ وہ اس کلپ میں سن رہا تھا، کہتا ہے دیکھیں کسی حدیث میں نہیں آیا کہ جی عورتیں جو ہیں وہ صفا مروہ میں نہیں دوڑیں گی، اور طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل نہیں کریں گی، اور تربیہ جو ہے وہ آہستہ آواز سے کہیں گی، کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ عملی تواتر سے چلا ہے، اجماع امت سے، ٹھیک ہے سر۔ یہ اجماع امت کو تو ہم آپ سے زیادہ مانتے ہیں، آپ کے جو اجماع امت ہیں وہ فقہ حنفی کے ہیں، وہ بھی اب ختم ہو کے اس کے بھی نیچے آ چکے ہیں، اجماع فقہ حنفیہ دیوبندیہ اور اجماع فقہ حنفیہ بریلویہ، صحیح سر۔ اسام الارمین میں 1905 میں احمد بریلوی صاحب لکھ کے گئے ہیں کہ دیوبند کی پوری جماعت، ان کے علماء مرتد اور واجب القتل ہے، اس پہ اجماع ہے، اجماع کا لفظ لکھا ہے انہوں نے۔ آپ کے قتل پہ تو اجماع کا فتویٰ احمد بریلوی صاحب دے گئے ہوئے ہیں، تسی کیڑی اجماع دی گل کر رہے ہو؟ اور اس کے جواب میں جب لکھا انہوں نے اسام الارمین کے جواب میں المحند علی المفند، المشہور المفند علی المفند، ایک بابا دوسرے بابے پہ، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا۔ تو دونوں ایک دوسرے کو شیاطین سمجھتے ہیں، تو اجماع کہاں سے رہ گیا؟ تو اب یہ اجماع امت نہ کہا کریں، یہ کہا کریں اجماع حنفیہ دیوبندیہ اور اجماع حنفیہ بریلویہ۔ اجماع امت کتھے؟ امت کتھے تسی؟ امت آٹے لون بھی نہیں ہو تسی، امت کی تو بن گئے ہو۔ تو انہوں نے کتابیں خود نہیں پڑھی ہوئی ہے۔ تو اب یہ مفتی صاحب کو میں، یہ وہ حوالے ہیں مفتی صاحب، آپ کی یوٹیوب پہ پیدائش سے پہلے کی میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں۔ یوٹیوب پہ آپ کی پیدائش بعد میں ہوئی ہے نا، پہلے تو آپ ویڈیو کے قائل نہیں تھے۔ ان مفتی صاحب کی پیدائش یوٹیوب پہ جب ہوئی ہے، اس سے پہلے کے میرے 2012-13 کے لیکچر ہیں جس میں میں نے ان چیزوں کے حوالے دیے ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ اور ان کو آج تک ان کے مفتیوں اور ان کے بزرگوں کو، بزرگ، ٹھیک ہے، بزرگ ختم ہو گئے، اور سر ختم ہو گئے کہ ختم کر دیتے، اگر یہ ہوا تو بزرگ ختم ہو جائیں گے، سر ختم ہو چکے، اب آپ کیا کریں کہ بزرگ ہوتے تھے، اب بھی جو زندہ ہیں وہ زندہ لاشیں ہی ہیں صرف۔ ظاہر ہے جب ان کی
علم کی یعنی جنہوں کہتے ہیں اصلیت لوگوں کو پتہ چلے گی. تو یہ بزرگ نہیں آپ کے, یہ زندہ لاشیں ہیں جو چل رہی ہیں لوگوں کے سامنے, لوگوں کو پتہ ہے ان کے اندر علم کتنا ہے. سر یہ جو ہے نا حوالہ انہوں نے مانگا, یہ اگر حدیث کی بنیادی کتابیں پڑھیں اس میں یہ ریفرنسز موجود ہیں. مسند امام شافعی ایک کتاب ہے حدیث کی, امام شافعی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 204 ہجری انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اس میں باقاعدہ ایک باب ہے, اس باب کا نام یہ ہے کہ عورتیں صفا مروہ کی سعی کے دوران دوڑیں گی نہیں اور طواف کعبہ کے درمیان بھی وہ رمل نہیں کریں گی. یہ چیپٹر ہے, چیپٹر کے نیچے صحیح حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے موقوفاً کہ وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے نہ تو صفا مروہ میں دوڑنا ہے اور نہ ہی طواف کعبہ کا رمل کرنا ہے. یہ تو حدیث ہے, یہ کہتا ہے جی بزرگوں نے ٹرانسفر کیا ہے, کہتا ہے حدیث ہی کوئی نہیں ہے, چیلنج ہے, اے لے لے انہوں اعلانیہ توبہ ویڈیو ریکارڈ کرانی ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ ہمارے بزرگوں کو بھی نہیں پتا تھا, انجینئر صاحب نے آ کے انجینئرنگ کی تو ہمیں پتا چلا. اور صرف یہ حوالہ مسند شافعی میں نہیں ہے, المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ایک باقاعدہ چیپٹر ہے جس کا نام ہی یہی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ صفا مروہ میں دوڑیں گی نہیں اور رمل نہیں کریں گی طواف کعبہ کے دوران. اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول موجود ہے, اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کے اما عائشہ سے کسی نے پوچھا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا, تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے لیے, تم عورتوں کے لیے, ہم نبی کی بیویاں آئیڈیل ہیں کہ عورتیں جو ہیں صفا مروہ کے دوران نہیں دوڑیں گی اور طواف کعبہ کے درمیان رمل نہیں کریں گی. تو امہات المومنین کا سورس آف نالج نبی علیہ السلام, صحابہ کا سورس آف نالج نبی علیہ السلام, تو یہ تو حدیثوں کے اندر موجود ہے. اور یہ صرف المصنف ابن ابی شیبہ میں نہیں ہے بلکہ سنن الکبریٰ امام بیہقی کی کتاب کے اندر بھی یہ ساری روایتیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے باقی اصحاب سے موجود ہیں. سر 3 حدیث کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں, سنن دارقطنی کے اندر بھی موجود ہیں, 4 حوالے لے جائیں, امام دارقطنی نے بھی یہ ساری روایتیں نقل کی ہیں. تو یہ جو طواف کعبہ کا رمل ہے اور جو صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہے یہ عورتیں نہیں کریں گی, یہ حدیث کی کتابوں میں, بزرگوں نے نہیں بتایا سر. ہاں البتہ یہ جو ادھر انجینئر بزرگ بیٹھا ہے اس نے آپ کو بتایا کہ آپ کے بزرگوں کو علم حدیث نہیں آتا تھا, وہ اپنے ہی بابوں کی کتابیں پڑھتے رہے. تھوڑا جا اللہ دے بندو تھوڑا قرآن و حدیث بھی پڑھ لو ماشاءاللہ, بالکل. اور وہ لوگ کیسے پڑھیں گے جو خود کتابوں کے دشمن ہیں. تو یہ یعنی جہالت پہ مبنی ہے. باقی رہ گیا وہ والا مسئلہ عورتوں کے تلبیہ کا, تو یہ بھی المصنف ابن ابی شیبہ میں مکمل ایک چیپٹر موجود ہے جس میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فتاوی موجود ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ تلبیہ آہستہ آواز میں کہیں گی, اونچی آواز میں نہیں کہیں گی. ٹھیک ہے. اور سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر بھی باقاعدہ ایک چیپٹر موجود ہے, بلکہ اس چیپٹر کی ہیڈنگ میں امام بیہقی نے دلیل بنایا. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھی دلیل ہے اس کے اوپر جو حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر نماز میں کوئی عارضہ لاحق ہو جائے, امام بھول جائے, تو اس کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے مرد کہیں گے تسبیح یعنی سبحان اللہ, اور عورتیں کہیں گی تالی ماریں گی یعنی ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی. تصفیق کہتے ہیں جی اسے, تصفیق. عورتیں جو ہیں وہ تسبیح کہیں گی, تصفیق, اور مرد جو ہیں وہ تسبیح, یعنی تصفیق کہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ مارنے کو. یعنی اس سے امام بیہقی نے رزلٹ نکالا ہے کہ عورت نے بھی اپنا, اگر اس کا امام جو ہے وہ مرد ہے, اپنی آواز سے اسے ہائی لائٹ نہیں کرنا بلکہ تصفیق کے ذریعے کرنا ہے, اور تسبیح یعنی سبحان اللہ کہہ کے مردوں نے کرنا ہے. اس کو امام بیہقی نے ہیڈنگ بنایا ہے اس دلیل پہ کہ تلبیہ بھی عورت آہستہ کہے گی, اور نیچے عبداللہ بن عمر کا فتویٰ لے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ عورتیں تلبیہ بلند آواز سے نہیں کہیں گی, اور ظاہر ہے یہ موقوفاً حدیث ہوگی. صحابہ کے اقوال جو ہیں وہ موقوفاً حدیثیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ حدیث کے حکم میں ہی داخل ہوتی ہیں, مرفوع حدیث ہونا ضروری نہیں ہوتا. صحابہ کرام کا سورس آف نالج نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے, صحابہ ہی تو حجت ہیں دین کے اندر. بے شک. یہ تو خالی صحابہ کے نعرے لگاتے ہیں نا, خالی مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے, چل رہے بابوں کے پیچھے ہوتے ہیں. صحابہ کے پیچھے کیسے چل سکتے ہیں یہ تو مطلب انہوں نے تو صحابہ سے اوپر کا درجہ دیا ہوا ہے اپنے بابوں کو. ٹھیک ہے نا. خیر اس میں کئی ایک باتیں کی جا سکتی ہیں. باقی رہا اجماع کی حجیت, اجماع انہوں نے ہمیں کیا بتانا ہے, ان کے اپنے اجماع کی کیا حیثیت ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی. اجماع ہم نے الحمدللہ سمجھایا ہے, میں نے ان کی یوٹیوب پہ پیدائش سے بھی
6-7 साल पहले 2012 में इजमा की हुज्जियत पे मसला 31 रिकॉर्ड करवाया। ये भी इनका एक बहाना होता है ना, इजमा को नहीं मानते, इजमा को नहीं मानते। ओ इजमा केड़ा, हनफिया देवबंदिया इजमा जो उसामुल अरमैन में वाजिबुल कत्ल है, और हनफिया बरेलविया इज्तिमा जो अल मुहन्नद अल मुफन्नद के अंदर एक शैतानी लश्कर है। इजमा वो होता है जो पूरी उम्मत माने, वो सही सनद के साथ है। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में 399 के मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी, जमात पे अल्लाह का हाथ है। इजमा की उज्जियत को हम मानते हैं। बल्कि अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम का कौल मैंने तो अपने मनहज पे लिख के लगाया हुआ है, 22,990 के सैयदना उमर ने काजी शुरैह कूफा के उसको खत लिखा अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में कि जब भी कोई मसला हो सबसे पहले किताबुल्लाह में तलाश करो, इसके बाद तुम इसको सुन्नत में तलाश करो, सुन्नत में भी ना पाओ तो फिर उम्मत के इजमा में देखो, और अगर इजमा में भी ना पाओ तो फिर इज्तिहाद करो, और अगर ना करो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, बजाय कि खामखा एक उस इशू में दाखिल होने के। इज्तिहाद तो इस्लाम की खूबसूरती है, वो तो हर बंदे ने अदा करनी, और ये अक्सर चीज़ें जो इज्तिहाद से साबित कर रहे होते हैं वो इजमा उम्मत से साबित है, उम्मत की एक राय है। इज्तिहाद तो बहुत थोड़ी चीज़ों पर है। आज की कई चीज़ों का इज्तिहाद का इमाम हनीफा रहमहुल्लाह को पता ही नहीं था। वीडियो कैमरे का मसला, पोस्टमार्टम का मसला, इंतकाल खून का मसला, अज़ा की पैवंदकारी का मसला, वो तो आज के उलमा हल कर रहे हैं, तो फिर इनके मुकल्लिद क्यों नहीं हो रही है? और फिर जब हम बातें करते कहते हैं इमामों के गुस्ताख है। ना सर, आप सिर्फ इमामों को मानते हैं, हम इमामों की भी मानते हैं, क्योंकि इमामों ने फरमाया कि हमारी कोई बात किताब व सुन्नत के खिलाफ हो वो छोड़ दो, दीवार पे मार दो। ठीक है ना जी। तो अच्छा, इसकी भी उन्होंने तावील की है। वो कहते हैं उन्होंने चैलेंज किया है जे कोई शायद मार के दसो ना सर, इंजीनियरिंग तो पहले सी ये पूरी कोल शाह वलीउल्लाह दिलवी ने हुज्जतुल बालगाई नकल कीता है कि इमाम हनीफा ने फरमाया किसी शख्स के लिए यह हलाल नहीं है कि हमारे किसी कौल पर फतवा दे कि जिसकी दलील किताब व सुन्नत से उसे मालूम ना हो। इसके बाद वो फरमा रहे हैं कि हमारी कोई बात किताब व सुन्नत के खिलाफ। सर कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ेंगे तो ये वही बात है जो हमने समझी है। मेरा मसला 197 है, 4 इमामों की गुस्ताखी का फतवा। उसमें सर मैंने जो काबा शरीफ में इन्होंने 300-400 साल तक बिदत की 4 मसले डाले हुए थे, सही, वो 1925 में सऊदी हुकूमत ने उठाए हैं। मैंने उसकी कलर तस्वीर उसके अंदर दिखाई है। अगर ये सारों को हक में मानते थे तो मसले 4 क्यों थे? फिर एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ लें। आज जरा इजमाई उम्मत में इनको बताता हूं, आज उम्मत के किसी मुसलमान से पूछें कि काबे में 4 मसले होने चाहिए या एक, तो इनका इजमा कहां गया? ये तो 300 साल तक हुकूमती इजमा करवा के बैठे थे 4 मसलों के ऊपर, और तुम्हारे जाली इजमा ने तलवार की जोर के ऊपर आपने फिक़ह हनफी फैलाई, तलवार की जोर के ऊपर आपने 4 मसले डाले। उस वक्त भी मुसलमान कुड़ते थे कि बाहर से कोई बंदा आएगा वो क्या सोचेगा। सही। अभी शुक्र है ये नशत सानिया हुई है और गैर मुस्लिम तेजी से मुसलमान हुए हैं, मीडिया आया, शुक्र है अल्लाह ताला ने वो 4 मसले उठवा के 1 मसला डाल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, वरना कितनी बदनामी होती। इनका इजमा के लिए यही काफी है कि इन्होंने 300 साल तक ये इजमा किया कि काबे में 4 मसले हों। अब उम्मत ने उठा के इजमा इनका जो है ना वो बाहर फेंक दिया है। सर ये जो उम्मत ने बाहर फेंका है ना, यही असल में इजमा होता है। ठीक हो गया? इजमा ये होता है जो पूरी उम्मत कहे जी काबे में 1 मसला होना चाहिए। मौलवियों ने इजमा नहीं होता। तो आज तो आपको पता है उम्मत तो झूम झूम के कह रही है कि नाम है वाबी, नाम है बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ठीक हो गया? तो आप भी झूम जाए।